الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظیم. سبحان اللہ. السلام علیکم. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ کے روزے، آپ کا رمضان بخوبی گزر رہا ہوگا اور آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے. کچھ وقت کی ضرورت بھی ہے، کچھ حالات و واقعات بھی ایسے ہیں کہ ہم دعا کی اپیل آپ سے کرتے ہیں، لیکن کچھ دل کو اطمینان بھی یہی ہوتا ہے. مجھے تو روزمرہ جب بھی کوئی ملتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کا خالصتاً اور خصوصی تحفہ ہے میرے لیے. تو ہم سب کو دعاؤں میں اسی طرح یاد رکھیے. اور آج کے پروگرام گزارش کروں گی کہ ہمیں درود پاک کا ورد رکھنا چاہیے، کیونکہ آج ہم خاص طور پہ، ویسے تو رمضان المبارک کے مہینے میں ظاہر ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہوتی ہے، قوالی بھی ہوتی ہے، تو انہی کی شخصیت کے حوالے سے یا اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے. مگر آج ہم نے خصوصی طور پہ سوچا، بہت سی باتیں ہیں، جیسے پچھلے دنوں ہم نے بات کی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. جیسے عام ہم سب کا سایہ ہوتا ہے، اس طرح ان کے ساتھ یہ چیز نہیں تھی، وہ علیحدہ تھے. چاہے انبیاء کو دیکھیں، چاہے آپ مخلوق کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہم سب سے مختلف تھے، ہم سب سے بہت اونچے مرتبے پہ فائز تھے. بہت ہی ان کی شخصیت میں میرے خیال میں وہ چیزیں تھیں جس کا ادراک یا جس کے بارے میں بخوبی میں اور آپ صحیح بیان نہیں کر سکتے، اور شاید کہیں کہیں ہماری وہ انفارمیشن کم بھی پڑ جاتی ہے. تو آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.
جو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے، بیان فرمائیں گے، اور ساتھ میں دینی معاملات تو ہم لے کر چلیں گے، اور یہ نہایت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، صحت کے معاملات میں ہم روزانہ ڈسکشن کرتے ہیں اور ہم معدے کو بہت فوکس کرتے ہیں، پیٹ کی بیماریوں کو بہت فوکس کرتے ہیں، پھر لوگوں کے معاملات پہ فوکس کرتے ہیں، مگر آج ہم نے ایک اور معاملہ جو کہ نہایت ہی سینسٹیو ہے اور رمضان المبارک میں وہ بھی بہت متاثر ہوتا ہے، وہ ہے آپ کے دانت۔ تو ہمارے ساتھ کچھ دیر بعد ہمارے ڈینٹسٹ گیسٹ موجود ہوں گے، جن سے اگر دانتوں کے حوالے سے آپ کی کوئی بات ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے شہری ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ السلام علیکم شہری، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور آج دانتوں والے سبجیکٹ پہ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ بالکل، کافی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پرابلمز ہوتی ہے، تو وہ بالکل ہم بات کریں گے اس میں۔ ہاں، یہ دانتوں کی تکلیف تو میں نے بڑی اٹھائی ہے بچپن سے، تو مجھے تو خاص اس میں میں ریلیٹ کر سکتی ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو ہم نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو فضائل ہیں، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کی زندگی ہے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ناہید ابرار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، مذہبی رہنما بھی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی محسن الزما، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ہمارا ایک باقاعدہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہماری شیف بھی ہیں، شیف راحلہ کے پاس ہم تھوڑی دیر میں جائیں گے۔ ہمارے نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ٹاپک کے ڈسکشن سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ تلاوت کے بعد ہم نعت خوانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ محمد رضوان ہمارے نعت خواں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا اللہ 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 کن فایا کن کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن اللہ 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 جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا، وہ جو تجھ میں سمایا، وہ جو مجھ میں سمایا، وہ جو تجھ میں سمایا، وہ جو مجھ میں سمایا، مولا وہی وہ خدا یا اللہ 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 اور کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، میرے مولا 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 اللہ 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 اللہ۔
کی صورت میں ہم سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس میں بیان کی گئی ہے. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور واقعی اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں جو دل کو لگتی ہیں. بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. ہم سبجیکٹ کو پہلے ڈسکس کریں گے آج, پھر کچھ دیر بعد ہم کچن میں چلتے ہیں. اور ناہید ابرار صاحبہ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ناہید صاحبہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میرے خیال میں اس میں تو سوال کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ایسی بات ہے کہ بس دل میں آتی جائے اور بیان ہوتا جائے. بالکل بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی غریب ہوتا ہے, جسے چاہا اسے نواز دیا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. کتنی بڑی شخصیت کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آج ہم کتنی بڑی شخصیت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے ملائک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. دیکھیں جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عزت و تکریم عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عزت توقیر مرتبہ عطا ہوا کہ انہیں فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عزت و توقیر عطا ہوئی کہ ان کی جائے سکونت کو مرکز حج کیا گیا. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عزت و تکریم عطا ہوئی کہ پروردگار عالم نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام ملا کر ان پر درود بھیجا اور ان کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا. دیکھیں جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت و تکریم انہیں زمین پر عطا کی, لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش زمین سے عرش بری پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرماتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے یہ انہیں عزت و تکریم عرش پر عطا کی. اور دیکھیں تاریخ انسانی میں صرف ایک ایسی مقدس ہستی جو نہ صرف حافظے و ذہن میں کاغذ پر بلکہ اعمال و کردار میں محفوظ رکھی گئی ہے, وہ مقدس ہستی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے تمہیں کسی قوم یا جماعت کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور دیکھیے نصرت کے رحمت للعالمین کی رحمت سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہو رہا ہے, اور امیر غریب مرد عورت مسلم غیر مسلم کی رحمت کی کرنیں یکساں چمک رہی ہیں. دیکھیے کہ وہ جو غریبوں پر ترس کھانے والا ہے, وہ جو یتیموں کی خبرگیری کرنے والا ہے, وہ جو یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا ہے, وہ رحمت للعالمین نے دنیا میں تشریف لا کر ہم کو جینے کا سلیقہ سکھایا. دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر انسانیت کو یہ درد دیا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے مگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, کوئی تمہارے ساتھ بدی کرے مگر تم اس کے ساتھ نیکی کرو, کوئی تمہارے ساتھ نفرت سے پیش آئے مگر تم اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنی عام زندگی میں ہمیشہ نفرت کا مقابلہ محبت سے کیا, جھوٹ کا مقابلہ سچ سے کیا, اور کفر کا مقابلہ ایمان سے کیا, اور باطل کی وہ روایات جو اسلام کی پہچان بتائی جا رہی تھیں ان کی نفی کی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بوڑھی عورت بڑھیا اپنے پیٹھ پر لکڑیاں لاتے جا رہی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے اور کہنے اماں آپ اپنی عمر دیکھیے اور اپنا بوجھ دیکھیے, لائیے یہ لکڑیاں مجھے دے دیجئے. اور انہوں نے وہ لکڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑیاں اپنے پیٹے مبارک پر لا دی اور کہنے لگے کہ اماں آپ کہاں جانا چاہتی ہیں اور آپ کی منزل کہاں پر ہے؟ تو اس پر وہ بڑھیا بولی کہ بیٹا یہاں پر ایک محمد نامی لڑکا ہے جو دین حق کا پرچار کرتا ہے, جو لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں ان بتوں کی پرستی چھوڑو جو تم نے خود تراشے ہیں, اس اللہ کو سجدہ کرو جو واحد لا شریک ہے. تو میں نے کہا بیٹا میں کیوں نہ یہ مکہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤں, کیونکہ وہ عورت مسلمان, وہ بڑھیا مسلمان نہیں تھی. نصرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگے. جیسے ہی مکہ کی سرحد آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیٹے مبارک سے لکڑیاں اتاری
اور کہا کہ اماں آپ کی منزل آ گئی. تو اس پر اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا تمہاری اجرت کیا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ماں، کبھی کسی بیٹے نے بھی اپنی ماں سے اجرت لی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ بڑھیا زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں میرا ہی نام محمد ہے، میں ہی دین حق کا پرچار کرتا ہوں، میں ہی لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں کہ لوگوں ان بتوں کی پرستی چھوڑو جو تم نے خود تراشے ہیں، اس اللہ کو سجدہ کرو جو واحد لا شریک ہے. تو اس پر وہ بڑھیا کہنے لگی کہ محمد تیرا دین تو بہت اچھا ہے، اے محمد میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتی ہوں، اے محمد مجھے میرے شہر مکہ واپس لے چل اور مجھے دین حق کی تعلیم دے، تیرا دین تو بہت اچھا ہے. دیکھیے آج ہم اسلام سے اسی لیے دور ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں. اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، بلکہ میرے ذہن میں بھی اور چیزیں آئیں شہری، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں تو اب معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے. ہمارے ہاں تو اب یہ والے معاملات آپ دینی طور پہ تو سوچتے ہیں، بالکل سوچتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کئی بار آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا معاملہ رکھا تو سامنے والا تو اور زیادہ تنگ کرنے پہ اتر آتا ہے. ہمارے ساتھ دوسرے پرابلمز شروع ہو جائیں گے، مسائل شروع ہو جائیں گے کہ اگر ہم ان کی بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم تعلیمات پر عمل کریں، سب کریں تو زندگی ایک جنت ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں اتنی نفسا نفسی ہو گئی ہے، اتنے مسائل دوسرے ہو گئے ہیں کہ جو بیچارہ اگر کچھ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ نیکی کرتا ہے تو نیکی اس کے گلے آنے لگتی ہے، کوئی کسی سے اچھے اخلاق سے ملتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہماری چاپلوسی کر رہا ہے یا ہم سے ڈر رہا ہے. یہ مسائل بہت ہو گئے، یہ جو ہے کہ ہم سے ڈر گیا اور اس کے بعد وہ اور ڈرانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی دیکھا دیکھی پھر سب اس کو ڈرانا شروع ہو جاتے ہیں. جی یہ بات بڑی اچھی انہوں نے کی ہے. مفتی صاحب آپ سے اس بارے میں ہم ضرور کامنٹ چاہیں گے، لیکن اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم ذرا کچن میں بھی چلے جائیں. ہماری شیف جو ہے وہ بڑے غصے میں ابھی سبزیاں کاٹ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں میرے پاس تو آ نہیں رہے. چلیے ٹھیک ہے تو ہم کچن میں چلتے ہیں. جی السلام علیکم، کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیے. میں نے کہا آپ نے غصے میں اب سبزی کاٹنے لگی. تھوڑی تیز نہیں ہے. اچھا اس وجہ سے غصہ کر رہی تھی. کیا بنا رہی ہیں آج؟ آج ہم بنا رہے ہیں مکس اچاری ویجیٹیبل وتھ ایگ اور جو ہے ٹراپیکل مینگو اسموتھی. اچھا مکس ویجیٹیبل بنا رہی ہیں، اچاری ویجیٹیبل. یہ انڈے کیوں بل رہے ہیں؟ وتھ ایگ. اچھا ود ایگ. ود ایگ. یہ پریشان تھا یہاں پہ انڈے ابل رہے ہیں کافی دیر سے. ہاں تو آپ کو تو آج بڑی مایوسی ہوئی ہوگی سبزیاں دیکھ کے. نہیں سبزی کھا لیتے ہیں، اچھی بنی ہوئی تو کھا لی جاتی ہے. بالکل اگر انہوں نے بالکل اچھی بنائیں گی انشاءاللہ یہ تو ہم اس کو بالکل ٹرائی کریں گے. بہت اچھا کور کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں نہیں وہ سبزیوں کا ویسے ہی آپ دیکھیں ذرا، نہیں ہیلتھ وائز بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کو بیوٹیفائی بھی کرتی ہے، لیکن ہمارے یہاں رجحان یہی ہے نا کہ سبزیاں تھوڑا سا. جیسے ہماری جو امی ہے وہ کہتی ہیں لوکی کھاؤ، لوکی وہ لوکی کھلانے میں لگی رہتی ہیں، ان کو پتہ نہیں لوکی سنت ہے نا. نہیں لوکی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ مثال دے کے مجھے لوکی کہا جاتا ہے کہ لوکی، اور خاص کر لوکی کا پانی یا بی پی ہائی جن کا ہوتا ہے. جی میدا صحیح ہوتا ہے لوکی کھانے میں. نہیں میدا بھی بی پی ہائی جن کا ہوتا ہے میں نا. لوکی بالکل نہیں کھاتا ہوں. میں بھی نہیں کھاتی ہوں. لوکی گوشت کبھی گھر میں بناؤں گی تو میں اس میں صرف شوربہ کھاتی ہوں، لوکی میں شوق سے نہیں کھاتی. اچھا میں پہلے تو مجھے بھی سبزیاں کوئی اتنی وہ نہیں تھی، لیکن اب یہ بات سننے کے بعد جو ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر بنے تو میں کھا لوں کیونکہ سنت ہے. بریک لینا ہے ہمیں یہاں پر میرے خیال میں. ہاں جی تو آج آپ بریک لے لیجئے کیونکہ آپ کے لیے بریک بنتا ہے سبزیاں دیکھ کے. بالکل. اور اس وقت جو اچاری سبزی کیا بنا رہی ہیں آپ؟ اچاری سبزی، اچاری مکس سبزی بن رہی ہے اور ہم اس کا ویٹ بھی کر رہے ہیں. اب ایگ کھا سکتے ہیں وتھ ایگ بہت ساری چیزیں اس میں ڈل رہی ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. جو آیا ہے رمضان ہمارا رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم لوگ تو موجود ہی ہوتے ہیں، میں اور شہری اور مفتی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، شیف بھی کچن میں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ آج ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں اور کچھ اور مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا. جو انٹروڈکشن میں نے کہا تھا کہ دانتوں کی تکالیف کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ رمضان میں بھی آپ اتنی ساری ملٹیپل چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کا امپیکٹ آپ کے دانتوں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ ڈینٹسٹ کے پاس چکر بھی لگ رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے.
تو آج ہم نے سوچا کہ ڈینٹسٹ کو یہاں بلاتے ہیں اور آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماریہ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر مدثر موجود ہیں. السلام علیکم. اور دونوں ماشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, اور آپ ان سے کوئی سوال کر سکتے ہیں, ورنہ میں بھی سوال کروں گی. اور آپ لوگوں نے خصوصی طور پہ آج توجہ دینی ہے جو رمضان میں ہماری ایسی ایل پریکٹسز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دانتوں کو نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کافی چیزیں کھانے کے بعد ہمیں وہ فیل ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے گئی نہیں ہے اور شاید ہمیں برش کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم اسے لیٹ گو کر دیتے ہیں. تو ذرا کچھ چیزیں آپ لوگوں نے اپنی طرف سے سوچ کے ہمیں بتانی ہے. جی ناہید صاحبہ, اس سے پہلے کہ آپ دوبارہ اپنی بات کنٹینیو کریں, مفتی صاحب وہ جو شہری کہہ رہے تھے اس بات کو تو تھوڑا سا کلیئر کریں. شہری دوبارہ بتا دیجئے نا, وہ جو لوگ آپ کو, جیسے مفتی صاحب یہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جیسے کہ ناہید آبا نے بھی بتایا کہ سیرت النبی پہ عمل کرے اور واقعی میں عمل کرے تو زندگی جو ہے وہ جنت ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اگر آپ کسی سے اچھے اخلاق سے ملیں تو ایک الفاظ آتا ہے کہ جی آپ یا تو چاپلوسی کر رہے ہیں, یا آپ کسی کو درگزر کر دیں تو وہ اس حد تک آپ کو لے آتا ہے کہ آپ کو ایکشن لینا پڑ جاتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسے کہتے ہیں نا آپ ٹالرنس اگر آپ زیادہ دکھا دیں تو اس میں بولتا ہے یار یہ تو ہماری بات ہی سننے کی قابل ہے, اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ مقصد یہ اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ ہماری بات کا جواب دے سکے. یہ سر لیجیے. یا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اخلاق کا اگر ہم نمونہ پیش کرتے ہیں تو سب بولتا ہے یار یہ تو ہماری جیسے کہ اسے کہتے ہیں کہ ہماری چاپلوسی. دیکھیں مومن کا کردار اور صفت جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی سیرت کو دیکھے, اور کوئی آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہتا رہے, چاہے وہ اچھا کہے یا چاہے برا کہے, یہ دیکھیں چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہے کہ ناراض ہے, اللہ کے رسول آپ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں. کیونکہ مومن کی صفت میں یہ شمار ہے, مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اب اس سے کیا مومن مراد المومن, مومن کا آئینہ ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرے. اور ایک مومن کا آئینہ دار کیا مراد اس سے کیا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا جسے ابو جہل کہتے ہیں, اور آ کے کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ آپ کی شکل جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اچھی نہیں ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے سچ کہا. پھر تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی ہنسی ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا تم نے بھی سچ کہا. تو جب یہ بات کہی نا تو صحابی اٹھے یا رسول اللہ جب کافر آیا تو آپ نے کہا, اس نے جو بات کی نعوذ باللہ من ذالک آپ نے کہا سچ کہا, اور جب آپ کے صحابی آئے آپ نے کہا سچ کہا. تو فرمایا دیکھو یاد رکھو میں ایک آئینہ ہوں, جو آتا ہے وہ اپنے عکس دیکھتا ہے. تو بات یہ کہ مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کی جو بات ہے وہ کسی سے نہ ڈرے بلکہ جو حق سچ بیان کرے اور اخلاق سے پیش آئے. کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کا جو ہے نا وہ استاد بنا کر بھیجا گیا ہے, مجھے کردار کا جو اخلاق کا. لیکن مفتی صاحب بہت سی دفعہ آپ اخلاق آپ تو دکھاتے رہتے ہیں لیکن سامنے والے کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو اتنا زج کر دیتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی آپ کو ریاکشن دکھانا پڑ جاتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. ایسا پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو اسلام یہ بھی نہیں کہا کہ آپ برداشتی کرتے چلے جائیں, دبتے چلے جائیں, بلکہ ظاہر سی بات ہے جو جنگیں اسلام میں کیوں ہوئی ہیں کہ جب کفار آپ پر حملہ کریں تو آپ اس کا جواب دیں. اور ظاہر سی بات ہے کفار ہی نہیں بلکہ کوئی آپ پر ظلم کرے تو ظالم کا جواب بھی آپ پر دینا لازم ہے. تو معلوم یہ چلا کہ اسلام ہمیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اخلاق میں صرف یہ شعار نہیں کہ آپ برداشت کرتے رہیں, بلکہ اخلاق میں یہ کہ کمزور آ جائے تو اس کی آپ ظالم کے سامنے مدد کریں, یہ بھی اخلاق کا ایک ذمہ ہے. مثال طور پہ آپ اس کے ساتھ اور کمزوری ظاہر نہ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے میں یہ بات سنا تو میں بھی سننے لگ جاؤں, بلکہ وہ میری بات ماننا تو میں ہی ماننے لگ جاؤں, بلکہ آپ اس کا ساتھ اس طریقے سے کہ ظالم کو آپ روکیں, چاہے ہاتھ سے روکیں چاہے زبان سے روکیں, کسی طرح بھی روکیں. تو یہ بھی اخلاق کا ایک معیار ہے. شہری آج کل کون روکتا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا. جی دیکھیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نے, یتیم وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں گے. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اگر ظالم ہے یا مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے. تو لوگوں کو بتایا اللہ کے رسول مظلوم کی تو مدد کی جا سکتی ہے, ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے ظلم کرنے سے بچا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم اپنے سامنے رکھ کر ہم ان کی حیات مبارکہ کو پر عمل کریں اور لوگوں کو یہ تو درد دے سکتے ہیں کہ یہ اچھائی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق کیا اور انسان کو تخلیق کیا اور اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے
अच्छाई का रास्ता भी बताया और बुराई का भी रास्ता बताया। नाहिद आपा, जालिम की डेफिनेशन क्या है? देखिए जालिम अगर हम उस दौर में चले जाए तो उस दौर में जालिम वो थे जो गले काट रहे हैं, कर रहे हैं। अब अगर मैं एक ऑफिशियल बात करूं, ऑफिशियल मामलात में ये होता है कि टांग खींचने का बहुत होता है। तो टांग अगर कोई हमारी टांग खींचे जा रहा है, हमारे पीछे किए जा रहा है, तो हम कब तक बर्दाश्त करें? नहीं, सही कहा आपने, अल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले थे। लेकिन देखो, मैं एक सोशल साइंसेस की उस्ताद भी हूँ। देखिए, इंसान की जिंदगी में नुसरत रवैये बहुत ज्यादा हैसियत रखते हैं। देखिए, अगर कोई शख्स बहुत हमारे साथ बुराई कर रहा है ना, तो अल्लाह ताला ने चोर के दिल में भी ज़मीर रखा है। जब वो चोर किसी की जान लेकर चोरी कर कर अकेले में लेटता है तो उसका ज़मीर मलामत करता है। देखिए, कोई बहुत करता है उनका ज़मीर मलामत। अच्छा, शहरी और मैं तो अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा बहुत ऑफिशियल मामलात में तो बहुत ही होता है। ऑफिशियल क्या, घरेलू मामलात में भी होता है। घरेलू मामलात में ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई सांस है, वो तेज है और वो सुनाई जा रही है, तो बहू कब तक इखलाक अच्छा दिखाएगी? या इसको वाइस वर्सा कर ले कि बहू है, वो अपना इखलाक खराब करे जा रही है, सांस कब तक बर्दाश्त करेगी? तो बर्दाश्त हमें कहाँ तक करनी है? अच्छा, वैसे आप लोग नोटिस करें कि शहरी के लिए सांस कितनी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने उनको सांस बना दिया है ना। देखिए, जब एक लड़की की शादी होती है तो सिर्फ एक शौहर से नहीं हो जाती, पूरे घर से होती है। कि लड़की का भी फर्ज है कि वो अपनी सास को माँ का दर्जा दे। सास ससुर की मतलब खिदमत करना भी नफली इबादत का दर्जा रखता है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़का हाजिर हुआ और उसके साथ साथ वो लड़का आगे आगे चल रहा था, नुसरत और बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटा, ये कौन बुजुर्ग हैं जो तुम्हारे पीछे चल रहे हैं? तो उस लड़के ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये तो मेरे वालिद मोहतरम हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिद के आगे मत चलो, इसके आगे पाँव ना फैलाओ, इसके सामने तुम ऊंची आवाज से बात ना करो। तो देखिए, हम इतनी ये तालीमात अपने घर में भी दे सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अनम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे नुसरत? जी, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी जा रही है। थैंक यू। फैमिली बड़े शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आज का टॉपिक है, उस हवाले से मुझे कुछ कहना था कि जिस तरह हम लोग 9th से पढ़ते हैं या बच्चे जब कोर्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें भी एक चैप्टर होना चाहिए सीरत नबी के हवाले से। बिल्कुल होना चाहिए। उस हिसाब से जो है बच्चे अपनी जिंदगी गुजारे, उन्हें पता हो कि सीरत नबी क्या होता है, किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी। अच्छा, वैसे सब्जेक्ट टॉपिक होता है, इस्लामियात में यूजुअली होता है, लेकिन वो उस डिटेल में नहीं होता जिस डिटेल में शायद हमें फॉर्चुनेटली मौका मिल गया यहाँ पर डिस्कस करने का। जी अनम, पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी अनम, और कुछ कहना चाहती हैं? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अच्छा, देखिए, बच्चे की पहली तरबियत गया उसकी माँ की गोद होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो ना वो देख सकता है, ना बोल सकता है, ना नफा नुकसान को समझता है। और इस्लाम ने बच्चे की इस तरबियत और निगहदाश्त की बड़ी अहमियत है। माँ का फर्ज है कि बच्चा जब पैदा हो, जब बोलना सीखे तो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सिखाए, और जब मौत के वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की तलकीन करे। क्योंकि शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह की जिसकी जुबान पर आ जाता है 1000 बरस भी जिए तो उससे उसके गुनाह के मुताल्लिक जो है वो नहीं पूछा जाए। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं और ये भी इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल अलहदा नहीं है, इसी मुआशरे का हिस्सा है। यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि जी सब्र करें। कभी ऐसा होता है कि आप लोगों का भी सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और आप सोचते हैं कि ये हमें जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है? भाई ऑलमोस्ट एवरी डे। ऑलमोस्ट एवरी डे पेशेंट्स के साथ? पेशेंट्स के साथ। अच्छा, नॉन स्टॉप। तो फिर क्या करते हैं? क्योंकि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो हमसे ज्यादा बड़े डॉक्टर्स होते हैं। दे नो मोर देन वी डू। आते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब्र करना पड़ता है। सब्र करते हैं बिकॉज पेशेंट को सेटिस्फाई करना हमारा काम है, पेशेंट को ट्रीट करना हमारा काम है। वी नीड टू ट्रीट देम। आगे वो हमारी बात माने ना माने, ऑब्वियसली दैट्स अप टू देम। अच्छा, डेंटल केयर जो है वो जब हम वेस्ट में देखते हैं तो वो बहुत महंगी है। और जब हमारे कभी रिश्तेदार वहाँ से आते हैं तो वो अपने दांतों की जितनी भी केयर है वो पेंडिंग करते हैं और वो यहाँ आके सही कराते हैं उसको। हमारे पास भी अब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हाई फाई चार्जेस देने होते हैं क्योंकि उनकी सहूलतें ऐसी हैं, हाइजीन और बाकी तमाम। कुछ ऐसे हैं कि आप बस कहीं भी वॉक इन करें और कोई उसका वो नहीं है। तो आप क्या समझती हैं किस तरह की डेंटल केयर हमारे लोगों को अपने लिए चूज करनी चाहिए? क्योंकि अब हर जगह हर तरह का डॉक्टर अवेलेबल है। कुछ थोड़े से क्राइटेरिया हैं। नंबर 1, PMDC सर्टिफिकेशन इज अ मस्ट। Whenever you go to a doctor, आप उनसे आराम से बहुत conveniently you can ask them for their certification. Certified होना बहुत जरूरी है because quacks बहुत ज्यादा हैं।
क्वैक्स का मतलब ये डेंटल टेक्नीशियंस हाँ, हैं, बिल्कुल। ये सब अपने सेटअप्स क्लिनिक्स खोल के जो बैठ हम गए आसान हैं। अल्फाज में कहते हैं कि कंपाउंडर्स थे और अब जो है वो एग्जैक्टली, वो डॉक्टर्स बन अपने गए। क्लिनिक्स खोल के बैठ गए हैं, लाख 1.5 इन्वेस्ट करते हैं, Right. वो लेके बैठ गए हैं, थोड़ा बहुत कम कॉस्ट में काम करते हैं। सेकेंडली, जब जाएं तो आपका पूरा राइट है कि आप पूछें कि उनके पास स्टेरिलाइजेशन का इंतजाम है। हाँ। स्टेरिलाइजेशन का इंतजाम, ऑटोक्लेव होना बहुत ज़रूरी है। ऑटोक्लेव उनके पास होगा तो आपका काम सही हो रहा होगा। जब वो आपके जब इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए, आप देखें, मेक श्योर कि वो सील्ड पाउच में इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए। दैट मेक श्योर कि वो ऑटोक्लेव्ड है, स्टेरिलाइज्ड है, किसी और पेशेंट के ऊपर नहीं यूज़ किया गया है। हमारे अपने सेटअप में हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, वी आर डूइंग हेपेटाइटिस बी एंड सी स्क्रीनिंग फॉर ऑल पेशेंट्स। अच्छा, ये बड़ी इसके बगैर इंपॉर्टेंट हम कोई बात काम आप नहीं कर रही करते हैं, लेकिन मैं आपको अभी इंटरप्ट कर देती हूँ सो दैट जब हम इसके बारे में मजीद बात कर रहे हो तो आप इसे कम्प्लीटली तमाम लोगों तक पहुंचा सकें। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। नाहिद साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं और डेंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनके यहाँ होने का आप फायदा उठा सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। जो आया है रमजान हमारा रमज़ान हमारा ईमान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, डेंटिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मारिया हैं, डॉक्टर मुदस्सिर हैं, हमारे साथ मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। हम डिस्कशन करेंगे मुफ्ती साहब, जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से। नाहिद अबरार साहिबा जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान फरमाया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम ऑफ द रिकॉर्ड पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे और हम चाहते हैं कि मुफ्ती साहब उस पर रोशनी डालें, मगर उससे पहले कुछ बातें डॉक्टर मारिया से हम कर रहे थे और वो अधूरी रह गई थी। शहरी ने कहा इनको दांतों का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, माशाल्लाह बहुत लकी है ना, पेन बाकी। हाँ, सबसे बुरी तकलीफ है, सबसे बुरी तकलीफ है और सबसे अजीब ही किस्म की तकलीफ है, लेकिन हो जाए तो अल्लाह ना करे। हाँ अल्लाह ना करे, अब तक नहीं हुई तो बस फिर। अच्छा डॉक्टर मारिया, आपसे एक मैं क्वेश्चन करना चाहता था। आप जैसे कि बता रही थी कि पेशेंट्स जाएं और ये तमाम चीजें पूछें, हमारे यहाँ पेशेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अब अगर आप सदर साइड पे चली जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे बैठे हुए हैं चीनी दांत साज और ये, तो एक आम आदमी जिसको उतनी नॉलेज नहीं है वो किस तरह इतने क्वेश्चंस कर सकता है? आप तो एक डॉक्टर हैं तो आपको ये सारी चीजें पता है, लेकिन एक आम आदमी कैसे क्वेश्चन करेगा? वो तो डॉक्टर समझेगा, जवाब देने वाला भी नहीं देगा, वो भी ऑफेंड होके शायद उसको कहेगा आप जाएं भाई। आम आदमी के लिए मेडिकल कॉलेजेस इतने सारे खुल गए हैं, डेंटल कॉलेजेस, उन लोगों की सबकी ओपीडीज होती हैं जो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही हैं, ऑलमोस्ट फ्री ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी को कोई डाउट है, दे कैन ऑलवेज गो टू दोज डेंटल कॉलेजेस एंड गेट द ट्रीटमेंट डन फ्रॉम देयर। ऑलमोस्ट फ्री ट्रीटमेंट होता है, कोई कॉस्ट नहीं होती, और स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं तो प्रोटोकॉल कंप्लीट फॉलो होता है। लेकिन देखिए ना, हर डेंटल कॉलेज में एक टाइमिंग्स होती हैं और लोगों को उतना पता भी नहीं है, मुझे नहीं पता। हाँ, ये नहीं पता बात। अब जिसको दांत का दर्द उठेगा वो डेंटल कॉलेज का खुलने का वेट नहीं करेगा, वो चले जाएगा किसी के पास भी। और बहुत से ऐसे जाली बैठे, हमने अपने प्रोग्राम्स में उनको पकड़ा है जो कि सीख कर आके बैठ जाते हैं, तो उसके लिए क्या ऐसा क्योर है? ये है ना एक प्लेटफॉर्म लोगों को अवेयर करने के लिए, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। सबसे ज्यादा लोग टीवी ही फॉलो कर रहे हैं, दिस इज द ओनली वे जिस तरह आप उनको अवेयर कर सकते हैं। क्या इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके इस्तेमाल से मुंह का कैंसर हो जाता है? जो अगर इंस्ट्रूमेंट जो कहते हैं कि जी गलत वो कर दिया। क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल जरूरी है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स, ये हो सकता है। कैंसर नो, ये भी खैर काफी कुछ नॉट है। पॉसिबल। अगर इतना सब कुछ भी हो जाए तो काफी कुछ है। लाइफ थ्रेटनिंग है, सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं। बिल्कुल। तो ये इफ नॉट कंट्रोल, आप इसके बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में कुछ बता भी रही थी। हम लोग के मेरी प्रैक्टिस में हम लोग टेस्ट जरूर करवाते हैं पेशेंट्स के। हम किसी भी पेशेंट को रिटर्न नहीं करते, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स आते हैं उनके हमारे पास पूरा सेटअप अलग इंडिपेंडेंट रखा हुआ है हम लोगों ने। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग एक नॉर्मल हेल्थी पेशेंट के ऊपर यूज करते हैं वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर यूज नहीं करते हैं। तो हमें वी आर एब्सोल्युटली पॉजिटिव कि हमारी तरफ से पेशेंट आता है तो आप उनको कहते हैं कि आप पहले ब्लड टेस्ट कराएं। अच्छा, हर पेशेंट के साथ तो डू दे एवर कम बैक कि जी हम करा के आ गए हैं? बिकॉज दे सो लोगों को भी ये काफी अवेयरनेस अब तो हो गई है, पहले नहीं थी, 4-5 साल 6 साल पहले तक नहीं थी, अब तो काफी अवेयर हो गए हैं लोग। तो ये लोग तो पहले आना ही उनके लिए मुश्किल है अपनी तकलीफ के लिए। कोई मना नहीं करता। कराची में एक दो ही इंस्टीट्यूट हैं जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेपेटाइटिस बी और सी स्क्रीनिंग करने के लिए। अच्छा, और अगर किसी का हेपेटाइटिस बी एंड सी पहले हुआ है, 6 महीने पहले हुआ है, तो वो आप मान लेते हैं, मतलब कितने अरसे पहले का टेस्ट या उसका रिजल्ट जो है वो आप मान लेते हैं और उसके तहत फिर आप ट्रीटमेंट करते हैं? वो अपना पूरा रिकॉर्ड लेकर आते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड। हेपेटाइटिस बी है या सी है, जो भी चीजें हुई है उसकी
اس کو ٹریٹمنٹ سے منع نہیں کیا جائے گا. اس کے انسٹرومنٹس الگ ہوتے ہیں جو ایک پوری کٹ تیار کر کے رکھی ہوتی ہے, ہیپ بی ہیپ سی کے حوالے سے اسپلائز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے, اور اس کی جو ٹیسٹ رپورٹس ہوتی ہیں وہ دیکھ لی جاتی ہے کہ آیا یہ ڈیزیز فری ہے یا ڈیزیز پازیٹیو ہے. ویسے ایئرلی بیسس پہ کرا لیتے ہیں ہم لوگ ٹیسٹ, اینڈ ڈیپینڈس کے بیچ میں کوئی سرجیکل پروسیجر تو نہیں کرایا, ڈینٹسٹ کو جا کے تو نہیں دکھایا, کوئی گال بلیڈر ریموول ہوا ہو, کوئی چوٹ لگی ہو, کوئی بلڈ ٹرانسفیوژن ہوا ہو. اگر اس قسم کی کوئی ہسٹری ہوتی ہے تو ایون اگر 2 مہینے پہلے ٹیسٹ کرایا ہے اور ود ان دوز 2 months بلڈ ٹرانسفیوژن ہوا ہے یا کہیں جا کے کوئی انجیکشن لگوایا ہے ادر دین آور ہاسپٹل, تو ہم ٹیسٹ ود ان 2 months بھی ریپیٹ کروا لیتے ہیں. اوکے, اور اس وقت ہم آپ کو لاہور لے کر چل رہے ہیں. آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے تو آپ آج سارے فلیورز انجوائے کریں. آپ کراچی میں بیٹھے ہیں لیکن آپ لاہور کو انجوائے کریں. لاہور میں شہر شہر رمضان میں ہمارے نمائندے معین موجود ہیں, اور شہری آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ کیا بالکل وہاں پہ کیا کھانے ہونا. ہاں, تو جی معین صاحب بتائیے لاہور کے بارے میں. رمضان کا دوسرا عشرہ اس وقت چل رہا ہے اور تقریباً دوسری ختم ہونے کو ہے, اس لیے لوگوں نے سحری کے ساتھ ساتھ عید شاپنگ پر بھی خصوصی توجہ دینا شروع کر دی ہے. نماز تراویح مرد حضرات ادا کرتے ہیں اور جس کے بعد خواتین جو ہیں وہ مردوں کو پہلے تو شاپنگ کے لیے لے کر نکلیں گی بازاروں میں, اور اس کے بعد جب اگر لیٹ ہو جائیں تو یہ جو شاپنگ ہے وہ سحری میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہاں پر ایسی ہی کی صورتحال ہے, ہمارے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اس وقت سحری کا اہتمام جو ہے وہ کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کل ان کے معاملات کیا ہیں. جی میڈم, یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اب سحری کا وقت بھی قریب آ چکا ہے, اور اس سے پہلے آپ لوگ کہاں نکلے تھے اور کیا معاملات ہوتے ہیں آج کل میں خاص طور پہ؟ آج کل بھائی جان بس ہم لوگ شاپنگ کر رہے ہیں بچوں کی, کپڑے شپڑے تو بچوں کی تیاری ہو گئی ہے, جوتے ابھی باقی ہیں, اور اس کے بعد بس لیٹ ہو گئے ہیں. بچے کہتے ہیں ہم لوگوں نے سحری باہر کرنی ہے, بچے ساتھ ہی ہیں, اور آپ کو پتا ہے بڑوں سے زیادہ بچوں کو شوق ہوتا ہے سحری کا, اس لیے ہم فوڈ اسٹریٹ میں آ گئے. ہم لوگوں نے کہا یہاں پہ سحری کریں, پھر بعد میں ہی گھر جاتے ہیں ایک بار. اسی طرح مرد حضرات بھی گھر کے موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. نماز میں تراویح میں ٹائم اتنا بیت جاتا ہے کہ بعد میں بازار وغیرہ گھومنے میں تو اتنا ٹائم ہو ہی جاتا ہے کہ انسان لیٹ ہوتا ہے, پھر کہتا ہے بندہ سحری کر کے چلے گھر جاتے ہیں. آپ نے لوگوں کے تاثرات جانے, فیملیز یہ کہہ رہی ہیں کہ سحری کا وقت قریب آتا جاتا ہے شاپنگ کے فوراً بعد ہی, تو اس لیے آج کل بازاروں میں ہی سحری کو ترجیح دی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ معین. آپ اچھا ایک بات بتائیے, شہری آپ سے بھی پوچھوں گی اور پھر میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹرز بھی ہمیں بتائیں. آپ آج کل تو ہمارے ساتھ سحری کرتے ہیں, بالکل. جب آپ ہمارے ساتھ سحری نہیں کرتے تھے تو آپ کیسے سحری کرتے تھے؟ نارملی گھر میں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مجھے کھانے وانے میں بڑا سلیکٹڈ ہے, تو میں اتنا باہر نہیں کرتا. اگر کوئی بہت زیادہ انسسٹ کرے تو ایک آدھ دفعہ باہر کری ہوگی, ورنہ نہیں. بالکل. اچھا, فرینڈس کے ساتھ ایسا نہیں ہے سسٹم کہ چلو آج یہاں چلیں, چلو آج وہاں چلیں؟ پہلے بہت تھا, جب یونیورسٹی میں تھے تو اس وقت میں بہت یہ ہوتا تھا, اور 15-20 دفعہ تو باہر ہی ہوتی تھی, گھر میں بہت کم ہوتی تھی. لیکن اب بالکل نہیں ہوتی, بالکل بھی نہیں ہوتی. امی زیادہ آپ کی ٹیک کیئر کرتی ہیں سحری میں؟ ہاں, ان کو پتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, کیونکہ مجھے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے اگر میں باہر زیادہ کھاؤں گا. اچھا, لیکن رسپانسبلٹی امی کی ہے. ابھی فی الحال امی کی ہے. اچھا, چلیں گڈ. اکثر ہوتا ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھابیاں اور یہ سارے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں وہ جو ایک دیور ان میرڈ ہوتا ہے اس کا امی ہی خیال رکھتی ہیں. ہاں, اس کا امی رکھتی ہیں جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے. اچھا جی. اچھا, آپ لوگ بتائیے بھائی, آپ دونوں ماشاءاللہ کام کرتے ہیں, تو یہ سحری اور افطار یہ تمام چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ سحری کے لیے تو میری ساس ماشاءاللہ شی از ویری ہیلپفل. سحری بنا کے پھر مجھے اٹھاتی ہیں وہ آ کے, افطاری دین آئی ٹیک کیئر آف. اچھا, چلیں یہ تو بڑی اچھی اگزامپل ہے. یہاں پر ابھی ہم ساس بہو کی بات بھی کر رہے تھے, تو آپ نے تو یہاں پہ ماشاءاللہ ہاں ایگزامپل کوٹ کر دی کہ افطار میں کرتی ہوں اور سحری وہ. نہیں, وہ تو سحری ریڈی کر کے ٹیبل پہ لے کر کے پھر ہم لوگ کو آ کے اٹھاتی ہیں کہ بچوں آ جاؤ کہ سحری کر لو. وہ رات میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کھانا ہے, پھر وہ صبح اٹھ کے بنا کے دین شی ویکس اس اپ. ارے واہ, کیا بات ہے, ویری ویری نائس. مفتی صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ اس رمضان میں ہیں, اور پہلے تو نہیں ہماری ملاقات ہوئی تھی, تو جب آپ گھر پر ہوتے ہیں تو بیگم خیال رکھتی ہیں؟ الحمدللہ, ویسی بات ہے, وہی کھانا وانا جو ہے سحری بناتی ہیں, لیکن ان کی جو بات ہے ساس ہے تو آس ہے. تو بات یہ ہے کہ ساس جو چاہے وہ لڑکی کی ہو چاہے لڑکی کی ہو, تو وہ دونوں کے ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ میری ساس بھی بہت خیال رکھتی ہیں, اسی بات ہے الحمدللہ.
اور یہ بات حقیقت ہے. جیسے آپ نے کہا نا سانس ہے, تو میں یہ کہوں گا سانس ہے تو آس ہے. تو صورتحال ایسی ہے کہ وہ پھر بندے کو کامیابی کی طرف, اور ماشاءاللہ وہ بھی ماں کا ایک درجہ رکھتی ہے اور ان کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے. اور ایسے یہ کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو پہلے تو کھجلا پھینی ہوتا تھا, لیکن اب مکمل کھانا ہی ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں ابھی آئی, پھر ہم اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. میں نے سنی تھی, میں صحیح آپ کو بیان نہیں کر پاؤں گی, لیکن آپ کو اگر اس سے ریلیٹ کر سکیں تو ضرور بتائیے گا, کہ مردوں کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے 4 لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ کے والد, ایک آپ کے استاد, اور ایک آپ کے والد کے دوست جن کا احترام آپ کو کرنا ہے, اور ایک آپ کے سسر. اچھا, ہاں, یہ تھوڑا سا آپ صحیح سے بتا دیجئے. یہ قول ہے لیکن کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مردوں کے لیے جس طریقے سے والدین ہوتے ہیں نا, اس کے سگے والدین, اسی طریقے سے وہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. جو استاد ہوں وہ بھی ماں باپ, جب والدین چلے جائیں تو وہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں جو ماں باپ کے دوست ہوں. اچھا, اور اس کے علاوہ وہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں جو یعنی کہ بیوی کے جو ماں باپ ہوں, تو ان کا بھی اتنا احترام کرنا ہے جتنا آپ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں. ماں باپ کے دوست کا بھی ایسے احترام کرنا ہے جتنا آپ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں, اور اپنے ساس سسر کا بھی ویسا احترام کرنا ہے جیسے کہ آپ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں. اس سے مراد یہ مراد ہے. سبجیکٹ پہ میں آنا چاہتی تھی, پھر ایک بریک آ گیا ہے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر نعت ہاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلال قادری ہیں, اور مفتی صاحب کی بات بھی ہم کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد. خوشی کا یہ مہینہ ہے جو آیا ہے رمضان, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. اور خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا, ارے یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. باروز حشر شفاعت کریں گے چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور تمہیں شعور کہاں ہے جو کربلا میں ہوا, حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں, حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں. اور پہنچ کے سدرا پہ
روح امی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بلال قادری کی آپ نے آواز میں نعت سنی، اور بڑی دیر سے مفتی صاحب کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہم نے سننا ہے، بیان سننا ہے آج کے حوالے سے۔ آج ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کچھ اور باتیں، کچھ علیحدہ سی چیزیں جو شاید ہم نے کبھی سنی ہوں، یاد نہ ہوں یا رہ گئی ہوں ہم سے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے قرآن سے سنتے ہیں کہ رسول اللہ کی شان و عظمت کیا ہے۔ ویسے تو سارا کا سارا قرآن ہی حضور کا اخلاق و کردار ہے، لیکن آئیے قرآن میں رب نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محمد مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہاں غور کیجئے، ساری کائنات کی عبادت و ریاضت کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ مخلوق ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، حشر ہو، سب چرند ہو، پرند، سب یہ چاہتے ہیں اللہ میں تجھے راضی کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان قریب اے محمد آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، تو معلوم یہ مقام مرتبہ۔ اب اللہ جیسے ابھی بہن بات کر رہی تھی نا کہ تمام انبیاء کے مختلف صفات تھے، معجزات تھے، لیکن آپ کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام و مرتبہ دیا کہ تمام انبیاء کے کل کمالات، کل معجزات جمع کر کے مصطفیٰ کی ذات میں رکھ دیے، اور مصطفیٰ کے تمام کل کمالات، کل معجزات کو اس طرح انداز میں دیکھیے کہ اگر میرے نبی کے ہر کمال کو جدا جدا دیکھنا ہو تو ہر نبی کے کمال کو دیکھ لو، اور میرے نبی کے یعنی ہر جدا کمال کو دیکھنا، ہر نبی کی ذات کو دیکھ لو، اور ہر نبی کے تمام کمال کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لو، یعنی ہر کمال کو مصطفیٰ کے کمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ جس طرح مثال دیتا ہوں، 100 روپے کا ایک نوٹ ہوتا ہے، اس میں 1 روپے کے کتنے نوٹ ہوتے ہیں؟ 100 نوٹ ہوتے ہیں، تو اگر ان کو علیحدہ کر دو تو 1 روپے کے 100 نوٹ بنتے ہیں، جمع کر دو تو 100 کا نوٹ بنتا ہے۔ تو اسی طرح تمام مصطفیٰ کے میرے کمال کو الگ کر دیں تو تمام انبیاء کے کمال بنتے ہیں، لیکن اگر جمع کر کی ذات بنا کرتی ہے۔ اب اس کی مثال قرآن نے اس طرح دی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب ان قریب، یعنی اب فرمایا قل آئے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں؟ یعنی ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تو راضی ہو جا، ہمیں تجھ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا میں محبت اس وقت تک قبول نہیں کروں گا فاتبعونی، جب تک تم میرے نبی کی اتباع نہ کر لو۔ جب تم میرے نبی کی اتباع کر لو گے، ان سے محبت کر لو گے، تو پھر قرآن کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ جب تم نبی کی اتباع کرو گے، نبی کی اطاعت کرو گے تو پھر اللہ محبت کرے گا، ورنہ تم جتنا بھی اللہ اللہ کرتے چلے جاؤ، اگر نبی کی اتباع نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ثنا کی کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں نصرت؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے۔ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک۔ آپ کی صحیح ٹرانسلیشن میں یہ کہوں گی کہ پوری ایک بھرپور پیکج ہے جس میں ہمیں اسلامی ٹاپک کے حوالے سے بھی مل جاتا ہے، اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بھی چیزیں مل جاتی ہیں، اور ریسیپیز بھی جس میں شیئر کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ ایک بھرپور ٹرانسلیشن ہے۔ اور دوسرا جو آپ کے ڈینٹسٹ ہیں، میرا ان سے سوال تھا کہ میں نے لاسٹ ایئر روٹ کنال کروایا تھا، تو اس کی میں نے کیپنگ نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے نا ابھی دوبارہ اس میں تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ تو میں نے ابھی ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ اب یہ نکلوانا پڑے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ فیلنگ کا یہ بچ نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہیے تھی کہ ایسا ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کا جو ہے نکلوانا ہی حل ہے؟ آپ رکیے 1 منٹ، آپ لوگوں نے ان سے کوئی سوال تو نہیں کرنا ورنہ ہم جواب آن ایئر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔
بس بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, ہم آپ کو سنا آن ایئر جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی آپ میں سے کون جواب دے؟ روٹ کینال کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ انہوں نے روٹ کینال کروائی تھی اور کیپنگ نہیں کروائی, اور اس کے بعد ان کو اس میں پین شروع ہوا, انہوں نے ڈینٹسٹ سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ نکلے گا. تو ہوتا یہ بیسکلی کہ روٹ کینال کے بعد کیپنگ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے. ہاں یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی. ریزن یہ ہے اس کا کہ ایک ہوتا ہے وائٹل دانت, وائٹل مینس دانت کے اندر لائف ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو ڈیڈ کر دیا, ڈیڈ کرنے کے بعد وہ ہالو ہو گیا, اب آپ اس کے اندر فلنگ کرتے ہیں تاکہ اس دانت میں تھوڑی سی اسٹرینتھ آ جائے. اب چونکہ وہ دانت ہالو ہو چکا, ڈیڈ ہو چکا, تمام کی تمام فورسز ڈائریکٹلی اس دانت پہ پڑیں گی. تو کیپنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوڈ ہے یا جو فورسز ہیں وہ ڈائریکٹ دانت پہ نہ جائے, وہ کیپ کے تھرو ٹرانسمٹ ہو بونز کے اوپر اور دانت کے اوپر, سو دیٹ وہ فریکچر نہیں ہوتا, ٹوٹتا نہیں. اور آپ کو ٹھنڈا گرم بھی بہت لگتا ہے میرے خیال میں, ایکسپوز ہوتا ہے. آفٹر روٹ کینالنگ ٹھنڈا گرم کا نو کانسیپٹ. دانت ڈیڈ ہے, اس پرٹیکولر دانت پہ نہیں لگے گا, دوسرے میں لگ سکتا ہے. تو کیپنگ تو مینڈیٹری ہے. اچھا, جو لوگ کیپنگ نہیں کرواتے یا ڈینٹسٹ نہیں بتاتے ان کو, یا پیشنٹ پرائز کی وجہ کر صرف روٹ کینال تک رہتے ہیں محدود, تو چونکہ فلنگ ہوتی ہے اس کے اندر ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ لیکیج ہوتی ہے اور وہ دانت کے اندر جا کر دانت کو ڈسٹروائے کرتا ہے, یعنی ڈیزالو کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر نیچے سے انفیکشن ہوتا ہے, گمس کے تھرو وہ جاتا ہے, تو وہ دانت ڈیمیج ہو جاتا ہے اور پھر وہ irreversible ڈیمیج ہوتا ہے. اس کو پھر کوئی صورتحال نہیں ہے کہ آپ کیپنگ کریں, آفٹر آل اس کو پھر نکلوانا پڑتا ہے. تو کیپنگ ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر روٹ کینال ٹھیک نہیں ہوئی ہوئی, کیپنگ نہیں ہوئی ہوئی اور روٹ کینال بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہوئی, تو بھی انفیکشن ہو جاتا ہے. بس یہ دو ریزنز ہیں جس کی وجہ کر آفٹر روٹ کینالنگ یہ کمپلین آتی ہے جو ان پیشنٹ کی ہے. ہاں, تو یہ آپ کو ذرا آپ دیکھنا پڑے گا, ان سے ڈسکس کرنا پڑے گا کہ معاملہ خراب کہاں پر ہوا ہے, اور پھر دیکھیے اللہ آپ کی مدد کرے, کیونکہ روٹ کینال بھی ایک لمبا پروسیجر ہے اور وہ بھی لوگ بہت ڈرتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں اس سے, بہت پریشان ہوتے ہیں. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے روٹ کینال. ایک تو ہوتا ہے جو لوگ ڈرتے ہیں, ایک ہوتا ہے مینول ہم کرتے ہیں, ہاتھ سے کرتے ہیں, وہ 4 to 5 وزٹس ہوتے ہیں, اس میں پین ہوتا ہے. اب ایک ایسا بھی آ گیا ہے جو ہم روٹری کہلاتا ہے, مشین سے آپ نے اینستھیسائز کیا پیشنٹ کو, سن کر دیا, اب اسی سن کے اندر آپ نے اس کا روٹ کینال کرنا ہے. ایک ہی دن میں وہ روٹ کینال کمپلیٹ ہو جاتا ہے, پیشنٹ کو پین فیل نہیں ہوگا. ہاں. اچھا, ویسے یہ جو انجیکشن سے آپ اس کا سن کر دیتے ہیں, وہ انجیکشن کو بیئر کرنا ہی کافی ہوتا ہے. پہلے اس کی سرنج جتنی جگہ پر جاری ہوتی ہے نا, وہی کافی. پہلے تو سائٹ آف دی انجیکشن, مجھے سرنج کی جو سائٹ ہوتی ہے وہی انف ہوتی ہے. اینڈ آئی ہیو گون تھرو اٹ, تو مجھے پتا ہے کہ وہ جو ایک یہاں پر لگتا ہے نا کہیں اوپر, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نوز میں جا رہا ہے, انجیکشن بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, بڑے پینفل ہوتے ہیں بون کے اسٹرکچر کے حوالے سے. لوور میں اتنا نہیں ہوتا, لیکن اپر میں بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے. اپر میں زیادہ پین ہوتا ہے. تو خیر یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن ان چیزوں سے بچنا ہو تو کیا ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ برش نہیں صحیح کرتے, برشنگ صحیح نہیں ہے ہماری. ایک تو دیکھیں, ایک تو برشنگ ہے, دوسرا جو لوگوں میں اویئرنیس کا مسئلہ ہے, وہ ان کا یہ ہے, کانسیپٹ یہ ہے بیسک کہ جب تکلیف ہوگی دانت میں تبھی ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے اکنامیکل ایشو ہے, وہ ڈینٹل ہاسپٹلس کی بات بتائی گئی, پرائیویٹ کلینکس ہیں, تو اگر 6 مہینے یا سال بھر میں ایک بار چلے جائیں گے تو کتنی کاسٹ افیکٹو آ جائے گی. آپ مطلب جا کے چیک اپ کروا سکتے ہیں, روٹین پتہ چل جائے گا کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے. روٹ کینال تھاؤزنڈز میں ہوتا ہے, چیک اپ ہنڈریڈز میں ہو جائے گا. اس کے بعد علاوہ فیلنگز وہ بھی اس سے کافی کم اس میں ہو جاتی ہے. تو بہتر ہوگا کہ روٹین چیک اپ رکھیں, سال بھر میں رکھ لیں اگر 6 مہینے نہیں کر سکتے, اور تاکہ وہ ڈینٹسٹ آپ کو پراپر گائیڈ لائن دے دے کہ جی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ دانتوں کے مسئلے کو اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں جب تک انٹل انلیس ان کو پرابلم آئے نا. جی, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دانت میں درد ہو رہا ہے, بہت عام لیتے ہیں. تو یہ کتنا ڈینجر ہو سکتا ہے اس کو اس طرح چھوڑنا؟ دیکھیں, دانت کو پین کی کنڈیشن میں چھوڑنا اتنا ڈینجر ہے کہ بعض دفعہ ایمرجنسی میں آپ کو انجیکشنز لگوانے پڑتے ہیں. سیویئر پین اتنا ہوتا ہے, برداشت نہیں ہوتا. اس کی وجہ کر بلڈ پریشر شوٹ اپ ہو سکتا ہے, سیویئر پین جب ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر آپ اس دانت کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے اور وہ دانت اوپن ہوا ہے کیویٹی کی وجہ کر,
तो जो कुछ आप खा रहे हैं उस कैविटी के थ्रू दांत के अंदर जा रहा है, दांत के थ्रू रूट्स में जा रहा है, रूट्स के थ्रू बोन में जा रहा है, वो एब्सेस बनता है और वो एब्सेस आहिस्ता आहिस्ता जो उस सराउंडिंग बोन होती है उसको डिसॉल्व कर देता है और एक वक्त ये आता है कि दांत एक था, निकालने 3 पड़ेंगे। तो ऐसा अच्छा, ये जो इस तरह के डॉक्टर्स बैठे होते हैं जिन्हें मताई डॉक्टर्स के नाम से जानते हैं, मैंने ऐसा भी सुना है कि कोई रूट कनाल कराने गया तो उसको बहुत गलत ट्रीट कर दिया, इस तरह के भी आप लोगों के पास आते हैं पेशेंट्स बाद में वो होने के बाद डिस्टर्ब होने के? इस सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद हमने मुफ्ती साहब को भी उस वक्त इंटरप्ट किया था तो उनसे भी हमें बातें सुनी और आपके इस सवाल से वापस आएंगे। कवाल ग्रुप भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। खुशी का ये महीना है जो आया है रमजान। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना है इंसान तो मदीने में रहे। तैबा की तरफ काफिले जाने के दिन आए, सर दर पे मोहम्मद के झुकाने के दिन आए। काबे की रौनक काबे का मंजर, काबे की रौनक काबे का मंजर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, काबे की रौनक काबे का मंजर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, काबे की रौनक काबे का मंजर। अरे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, काबे की रौनक काबे का मंजर। काबे की रौनक काबे का मंजर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अरे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मेरे मौला, तेरे करम की क्या बात मेरे मौला, तेरे करम की क्या बात। और मेरे मौला तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मेरे मौला, तेरे हरम की क्या बात। और मेरे मौला तेरे हरम की क्या बात मेरे मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम
کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر جنت سے تجھ کو بھیجا خدا نے جنت سے تجھ کو بھیجا خدا نے اور جنت سے تجھ کو بھیجا اور جنت سے تجھ کو بھیجا خدا نے چوما تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما تجھے میرے مصطفیٰ نے اور چوما تجھے میرے مصطفیٰ نے جنت سے تجھ کو بھیجا خدا نے چوما تجھے میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائے اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائے اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائے یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشک لگی التجائے رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر 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 اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سہیل خسرو قوال گروپ ہمارے ساتھ تھا اور بہت ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھا جو ہے وہ قوالی پیش کی. ٹاپک ہمارا وہی چل رہا تھا کہ ایک تو دانتوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, دوسری سیرت النبی پہ ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایسے کیا ریزن ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ اتنا سیریس نہیں لیتے دانتوں کے مسئلے کو جب تک انٹل انلیس ان کو کوئی پرابلم شروع نہ ہو؟ دیکھیں بیسک ریزن جو یہی نظر آتا ہے, ایک تو لیک آف اویئرنیس ہے لوگوں میں دانتوں کے حوالے سے, خاص کر کے کہ نارمل منہ کے اندر کی چیز ہے, ایک دانت تو نہیں ہے نا, 32 دانت ہیں, ایک خراب ہو گیا 31 چل رہے ہیں پھر 30 چل رہے ہیں اس طرح سے. تو ایک ریزن یہ ہے لیک آف اویئرنیس ہے. دوسری بات یہ کہ کاسٹ وائز بھی تھوڑا ایشو آ جاتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یار جائیں گے تو کوئی بہت لمبا نسخہ نہ مل جائے, اور افورڈیبلٹی مسئلہ ہے, اور ٹرسٹ کی کمی ہے نا ویسے, کیونکہ وہ اتنی جگہ پر میل پریکٹسز کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ بھی پھر لیکن بیسکلی ہو تو میل پریکٹس ہی رہی ہے یہاں پر نا, اور زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. 70% اور 30% کا ریشو ہے کراچی میں, اسی لیے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا. اور دوسرا یہ کہ جو میں نے آپ سے اویئرنیس کے حوالے سے بات کی, باقی یہ کہ جب تک پین نہیں ہوتا نا, دانتوں کا پین بیسکلی ایسا ہے کہ وہ آپ کو روکے گا نہیں, وہ آپ کو لازمی لے کر ہی جائے گا کہیں. نہیں, پین کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے کہ لونگ کا تیل, وہ اس وقت کا, تو وہ جو 2-3 دوائیں ہیں پین کلرز, ہاں سب کو پتہ ہے, مشہور دوا ہے, وہ ہر کوئی دے دیتا ہے, وہ لے کے وہ کھا رہے ہوتے ہیں, ہر کے نام پہ وہ ہے کہ انسڈ لے لیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کتنا غلط ہے کہ یہ جو کیمسٹ خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں, جی دانت میں درد ہے تو انسڈ لے لیں, جی جی کڈنی میں درد ہے تو آپ یہ وارن لے لیں, یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے؟ ٹوٹلی نقصان دہ ہے. ریزن یہ کہ ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا, لا کی بات
आ जाती है सारी, हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाए या जो भी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। तो फिर उन पे लब्बैक और लोग हैं वो चले जाते हैं कि यार वहाँ जाएंगे, अभी हमने 300-500 पे करने होंगे, 10 रुपए की गोली आएगी वो दे देगा, वो भी तो पता है ना इतने अरसे से काम कर रहा है। आप यकीन माने ऐसे केमिस्ट मैंने देखे हैं जो पूरा इलाज कर रहे होते हैं, जी उनके पास जाएं, जी बुखार है कितनी देर से, क्या बाकायदा पूछते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और उसके बाद दवा लिख देते हैं। वो कहते हैं जी बस ये तो डॉक्टर ने देनी है, हम दे रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि यही दवा डॉक्टर ने देनी है। बिल्कुल। अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा एक फैक्टर आ जाता है, कंसल्टेशन फी देने के बजाय मेडिसिन लेके आ जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर के महंगे होने पर भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर डॉक्टर की फी ज्यादा है, चले वो सारी चीजें आपको, उसके पास वो प्रोविजंस हैं जो ये डिमांड करते हैं कि उसकी फी ज्यादा हो, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है, वो नहीं चाहते कि ज्यादा फी डॉक्टर ले, ये अपनी जगह बहरहाल एक चीज है। केमिस्ट के पास जाएं और दवाई लें और खा लें। और इनफैक्ट पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सब डॉक्टर हैं। इनफैक्ट एक रोड पे जो बंदा भीख मांग रहा होता है उसको भी पता है कि क्या करना है, उसके पास भी टोटका है, इसका टोटका ये है, इसका टोटका ये है, दवाइयों के नाम तक पता है, दवाइयों के नाम तक पता है, इतनी तो ये एक बड़ी चीज होती है। अच्छा, हम मुफ्ती साहब से भी हमें बात करनी है, लेकिन मुझे एक वाकया याद आया कि हम एक डॉक्टर के पास जाया करते थे और उनके बाहर ही वो मेडिसिन की शॉप होती है, वो जनरल फिजिशियन थे, डेंटिस्ट की बात नहीं करी। तो जब भी हम उसके पास जाते थे, केमिस्ट के पास, तो वो कोई भी हम उसे पर्चा पकड़ाते थे तो वो कहता, वो ला के दवा रख देता था जो वो नहीं होती थी जो पर्चे पर होती थी, और हर दफा वो कहता था कि ये नहीं है मगर एक ही बात है, ये नहीं है मगर एक ही बात है। तो एक दिन जब हमें दवा लेनी थी तो हम गए, ऐसा कोई प्लान नहीं था, खैर मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो उन्होंने वो पर्चा आगे किया और उन्होंने कहा भाई ये है दवा, इसके अलावा कोई भी दे दो। अब वो मेरी उस वक्त इतनी हंसी निकली, मतलब मुझे नहीं पता था ये ऐसा बोल देंगे, इस कदर मेरी हंसी निकली कि उसके बाद उसने कभी ऐसा नहीं किया कि ये नहीं है इसके अलावा ले ले, ये दोबारा नहीं किया, ये बस लास्ट टाइम था और बस फिर। लेकिन ये प्रैक्टिसेस अपनी जगह होती हैं। जी मुफ्ती साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुरान से हम बात कर रहे थे रसूलुल्लाह की शान और अज़मत के हवाले से, तो कुरान में एक जगह अल्लाह के, जैसे अभी आपने सुना कि बेशक अल्लाह उसके इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद सलाम भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुरूद सलाम भेजो। यानी अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया कि मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, तुम फरिश्ते तुम भी पढ़ो, और उम्मत को ये फरमाया तुम भी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजो। अब दुरूद पढ़ना एक इबादत है, नमाज भी इबादत, रोज़ा भी इबादत, हज भी इबादत, ज़कात भी इबादत। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि भाई शेरी भाई आप इशा की नमाज आप फजर में अदा कर लें, तो शेरी भाई कहेंगे भाई अदा तो इशा में ही होगी, फजर में तो नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ जैसे रमज़ान का ये रोज़ा रख रहे हैं कारी साहब, तो कारी साहब रमज़ान का रोज़ा रखने के बजाय अभी जी वो शाबान में रख लें, तो क्या रमज़ान के रोज़े का सवाब जो है उन्हें शाबान में मिल जाएगा? तो बात यह है कि इबादत अल्लाह की है, लेकिन जिस वक्त है ना उसी वक्त करनी है। रमजान का रोजा रखना है रमजान के महीने में, ईशा की नमाज पढ़नी ईशा के टाइम में, हज करना है जिल हज के महीने में। अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, लेकिन जो वक्त मुतय्यन है, जो लम्हा मुतय्यन है, जो महीना मुतय्यन है, उसमें करेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। लेकिन दुरूद वो इबादत है जैसे ही आपने नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ा, अल्लाह ने उस वक्त अल्लाह ताला ने वो दुरूद कबूल फरमा लिया। और फिर कबूल ही फरमाया। जब मोमिन दुरूद पढ़ता है अल्लाह 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है। जब मोमिन दुरूद पढ़ता है अल्लाह 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। जब मोमिन दुरूद पढ़ता है अल्लाह 10 आमाल में नेकियों में इजाफा करता है। शेरी भाई पूछे थे कि भाई जुल्म को कितना सा आ जाए, तो आइए मैं अपने नबी के अलैहिस्सलाम की ज़ात को दिखाता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात क्या है। आका का मेरे मोहम्मद के अंदर है, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेद हैं, कुफार के लीडर्स जिसे कहते हैं आप, वो खड़े हुए हैं, अबू जहल भी है और भी हैं। और वो क्या कहता है कि ऊंट की ओजड़ी लाओ, ओजड़ी आप समझते होंगे बकरे की और गाय की। एक इंसान एक गाय या बैल की ओजड़ी उठा नहीं सकता, एक गंदी अलाइश चीज है। ऊंट की ओजड़ी कितनी बड़ी होगी, वो ऊंट की ओजड़ी लाकर मेरे रसूल सजदे में, सजदे की हालत में वो ओजड़ी डाल दी जाती है। रसूलुल्लाह उफ तक नहीं कह रहे, बिल्कुल जैसी उनकी पीठ पर डाली जाती है, उनकी जिस्म पर ला दी जाती है, सजदे की हालत में। तो इतने में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा छोटी सी बच्ची हैं, वो आती हैं और बड़ी मुश्किल से खींच कर वो ओजड़ी को हटाती हैं। तो रसूलुल्लाह उनको उसके बाद भी कोई ताना नहीं देते, कोई लड़ाई नहीं करके, बल्कि उस वक्त भी इस्लाम का पैगाम देते हैं और अखलाक से पेश आते हैं। तो इससे ज्यादा टॉलरेंस का और क्या मकाम होगा। मुफ्ती साहब वही आपकी बात के जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी तो
کوئی مثال ہی نہیں ہے نا, وہ تو ایک رول ماڈل ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں کتنے % لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات وہی آ رہی نا کہ آپ کا کام ہے آپ کا کام ہے کہ لوگوں تک ہدایت کو پہنچا دینا, اللہ کے دین کو پہنچا دینا. عمل نہ کرنا یا کرنا ان کی ذمہ داری. کل کو آپ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ میں نے یہ بات انہیں نہیں پہنچائی یا میں نے ان تک حق بات نہیں پہنچائی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی ملے نا تو تم اس تک پہنچا دو. اللہ کا کلام بھی فرماتا ہے تمہیں ایک آیت کا بھی حوالہ ملے تم اس تک لوگوں تک پہنچا دو. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے اچھا کریں, باقی جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے. ہاں وہ اس کے اعمال ہیں اور جو بھی اجر ہوگا یا نہیں ہوگا جی تو ان کے اعمال کا بدلہ انہیں خود ملے گا. آپ کا کام یہ ہے لوگوں تک پہنچا دے. لیکن ظلم کو بھی سہنا یہ بھی اسلام نے نہیں فرمایا. ظلم کو بھی آپ جو ہے وہ برداشت ایک حد تک کریں. آپ ظالم کی وہی بات آ گئی نا کہ ظالم کا ساتھ کیسے دیں گے, اس کے ظلم کو روک کر. یہ مقصد کہ جس طرح رسول اللہ کی حدیث ہے یہ کہ تم ظالم کا بھی ساتھ دو اور مظلوم کا بھی ساتھ دو. مظلوم کا ساتھ اس طریقے سے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر کے, اور ظالم کا ساتھ کیسے دینا ہے کہ اس کے ظلم کو روک کر اس کو سمجھا کے دیکھو تم کام غلط کر رہے ہو. آپ نے اس کے ساتھ کیسے دیا؟ جب وہ ظلم کرتا ہے نا آپ نے اسے روکا نا, آپ نے ایک نیکی کی. کیونکہ اگر وہ اور ظلم کرتا اور گناہگار ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا, تو یہ کام بھی آپ پر ہے کہ آپ اس کو روکیں, اس کو سمجھائیں کہ نہیں بھائی تم غلط کام کر رہے ہو, تم بہتر کام نہیں کر رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعوت کے اندر جبر سے, سختی سے اسلام کے اندر منع فرمایا ہے کہ جبر سے کسی کو نہیں لانا پکڑ کے کہ بھئی آ جاؤ نماز پڑھو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے اگر نماز نہیں پڑھتے ہو. اس چیز سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. پیار سے, محبت سے, رواداری سے آپ دین پھیلا سکتے ہیں. اگلا ماننا نہ ماننا اس کا اپنا عمل ہے. ایک چیز جیسے شہری نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم پروفیشنل اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ آپ کے ساتھ غلط کرتے چلے جاتے ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ کے پیچھے پتہ چلتا ہے, اور ان کی یہ جدوجہد زندگی بھر جاری ہی رہتی ہے. کبھی وہ رکتے ہی نہیں ہیں, کبھی کسی طرح آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. بالکل اللہ پر آپ کا ایمان ہے. میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور یہ حدیث بیان کر چکا ہوں میں آپ کو. ویسے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ پھر ہوتا کچھ نہیں ہے, ان کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. بالکل وہ اللہ تعالیٰ نا ظاہر کر دیتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ ایک بندہ سارے کائنات چاہے کہ یار یہ شہری بھائی کا برا ہو جائے, سارا چینل جائے کہ شہری بھائی کا برا ہو جائے, رب نہیں چاہے تو چینل کسی نہیں کرتا. ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ رحمت للعالمین, رحمت للمسلمین نہیں ہے, رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لوگ غیر مسلم ہیں اور وہ نیک ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں, جنت کی تو بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ جنت بنائی ہے تو مسلمانوں کے لیے بنائی ہے, ایمان والوں کے لیے بنائی ہے, کافروں کے لیے بنائی. ہاں رحمت کا خاصہ انہیں مل رہا ہے. یہ جو نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کفار عیش و عشرت میں بھی نا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے جنت بنا دی ہے. کہ آپ ہو سکتا مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ آزمائش میں ہیں, مشکلات میں, لیکن اگر آپ کفار کو دیکھیں امریکن کے بعد جو گاڑی ہوگی وہ شاید آپ مسلمان کی بعد ایسی گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی. جو ان کو سکون دنیا میں نظر آئے گا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. رحمت ہے ان کے ساتھ, لیکن رحمت سے مراد یہ کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آنے کے بعد ہم نے امت کے اندر, یعنی امت میں کفار بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں, مسلمان بھی سب ہیں, سب پر سے اپنا عذاب ہٹا لیا. حتی نبعث فیہم رسولا, یعنی کہ جب تک جیسے رسول آ جائیں ان پر سے ہم نے عذاب اپنا ہٹا لیا. یعنی کائنات میں نبی کے بعد میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو کہ آخری نبی ہیں ان کے بعد آنے کے بعد کفار پر عذاب نہیں ہو رہا. ورنہ آپ دیکھیں پہلے امتوں میں کسی کی شکلیں بدل جاتی تھی, آنکھ برسنا شروع ہوتا تھا, پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی, یہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاصہ یہ تو ہے کہ ان کے آنے کے بعد کفار پر ایک میرا کانسیپٹ مجھے کلیئر نہیں ہو پا رہا, اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو مجھے وہ کیجیے گا. کہ اگر ایک بچہ ہے وہ غیر مسلم پیدا ہوا, چھوٹا بچہ, اور اس نے بچپن سے یہ دیکھا لیکن اس نے سارے نیک کام کیے, نیک کام سے مراد حقوق العباد بھی اپنا پورا کیا, لوگوں کا خیال بھی رکھا, کوئی غلط کام بھی نہیں کیا, تو اس کا پھر مرتبہ وہ کیا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے شریعت کے لحاظ سے مسلمان پیدا ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. چاہے وہ غیر مسلم ہو, ہاں یہ یاد رکھیے, مسئلہ بھی ہے شرعی اور ویسے بھی. جو بچہ پیدا ہوگا چاہے کافر کے گھر میں پیدا ہو چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو, پیدائشی طور پر وہ مسلمان ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے یا اس کی جو حیت ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایمان جس پر لے آئے یا جب معاملہ ہو, جو چاہے مشرک ہو چاہے کافر, لیکن جو پیدائش ہوتی ہے وہ بچہ وہ انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب آپ کی بات آئی کہ وہ جو نیکیاں کر رہا ہے وہ اچھائیاں کر رہا ہے,
ایک بات یاد رکھیے گا، رب صرف آپ کا نہیں ہے، ہدایت تو اس کو بھی وہیں سے مل رہی ہے نا، یہ جو بتا رہا ہوں، یہی میں کہہ رہا ہوں، ہدایت تو اس کو بھی وہیں سے مل رہی ہے، جس کو ہدایت دینا چاہے نا آخری لمحات میں بھی اللہ کلمہ پڑھا سکتا ہے. کیا اس کے فرشتے نہیں ہیں؟ کیا اس کی جنات نہیں ہے؟ سب ساری مخلوقات اس کی کائنات میں. رب کو جس کو ہدایت دینی ہوتی نا، حضور فرماتے تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دوزخ کے قریب تھے، میں نے اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ اللہ کے رسول کی نظر کرم سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے ان کے چھین کر جنت کے قریب لے. تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جنت کے قریب ہوں گے لیکن ان کے اعمال ایسے ہوں گے انہیں دوزخ میں لے جائیں گے. تو بات یہی ہے کہ اصل ہاں ایمان بالکل شرط ہے. جنت میں جانے کے لیے کے بغیر قولوا لا الہ الا اللہ جتنا، میں نے کہ ایک بندہ عیسائی بھی ہو یہودی بھی ہو کوئی بھی ہو، میں یہ بات نہیں کہتا، وہ کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ کہتا رہے لیکن جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اچھا ایک اور بات بتائیں مفتی صاحب، جیسے آپ نے خود بھی تذکرہ کیا بہت سے مسلمان ممالک میں جو ہو رہا ہے، جو تصاویر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، جو خبروں میں سنتے رہتے ہیں، وہ بالکل دل چیرنے والی ہیں. آپ نے بھی کہا کہ ہاں جی مسلمان تکلیف میں ہیں لیکن ان کو آخر میں اس کی جزا ملے گی. کیا وہ مسلمان جو بہت خوشحال ہیں ان کو کسی وقت یہ اس بات پہ ٹھٹکنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں اتنا کچھ مل رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور آخرت میں ہمیں وہ سب نہیں ملے گا جو شاید جس کے ہم خواہش مند ہیں؟ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت عطا فرمایا اس کا چرچا کرو. لیکن ایک بات اور بھی ہے، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے کی ہوتی ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ماں باپ نے کی ہوتی ہیں، کچھ نیکیاں ایسی جو آپ کے آبا اجداد نے کی ہوتی ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی کو بدل عطا فرما رہا ہوتا ہے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ باپ اچھا کماتا ہے اور پھر جب اولاد آتی ہے وہ کماتی نہیں اتنا لیکن اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دے رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا دنیا میں بھی ایسی اللہ تعالیٰ مقافات میں ملے کہ انسان کے آبا و اجداد کچھ ایسی نیکیاں کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کا بدل عطا فرماتا ہے. مثال دیتا ہوں قرآن سے ہی. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، سورہ بقرہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ اس کے اندر گائے کا ایک پورا قصہ ہے. ایک شخص تھا قتل ہو گیا تھا اس کا، بہت بڑا لمبا واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں. اس شخص کا قتل ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اے موسیٰ اس کا قاتل نہیں مل رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جا کے عرض کی تو اللہ نے فرمایا جاؤ ایک گائے لو اور اس کو جا کے ذبح کرو، جب اس کے گوشت کا ٹکڑا تم اس کے مس کرو گے تو کیا ہوگا، وہ مردہ زندہ ہوگا اور وہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے. تو جب ایسا ہوا کہ جب وہ گئے تو بنی اسرائیل نے بہت سارے سوالات شروع کر دی کہ گائے کیسی تھی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے. تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی جب یہ سارے سوال کرتے تو بنی اسرائیل بہت سوال کرتے تھے. بالآخر وہ گائے مل گئی اور پھر جب اس کو ذبح کیا گیا اور ذبح کر کے جیسے ہی اس کے جسم سے ایک مردے کے جسم سے یحیی اللہ الموتیٰ کہ فرمایا کہ جیسے ہی اس کے جسم سے مس کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو موت کو حیات میں تبدیل کر دیا. تو مفسرین فرماتے ہیں وہ گائے کس کی تھی، کیا گائے میں کمال تھا یا گوشت میں کمال تھا یا جس کی وہ گائے تھی اس کے اندر کمال تھا؟ مفسر فرماتے ہیں وہ گائے ایک نیک صالح بندے کی تھی جو اللہ کا مقرب بندہ تھا. اس وجہ سے اس گائے میں یہ کمال پیدا ہو گیا کہ جب اس کے مردے کے جسم سے مس ہوا تو اللہ نے اسے حیات دے دی. اللہ چاہتا کہ ایسے حیات نہیں دے سکتا تھا، مثال نے اللہ تو ایسی بھی دے سکتا ہے نا. گائے کو ضرورت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ تم گائے جا کے لاؤ، اس کو ذبح کرو پھر اس کو. تو بات یہ اللہ جسے چاہے نا ہدایت تو آخری وقت میں بھی دے سکتا ہے، اللہ جسے چاہے تو پوری زندگی ہدایت دے کر کسی کو آخری میں گمراہ کر سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے انسان کا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت نا ہدایت کی تمنا رکھے. اگر وقت تو میں ایک مکمل واقعہ، یہ واقعہ بڑے اہم ہے. حضرت بائد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کی ولی گزرے ہیں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ زبردستی کسی کو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. تاریخ کے اندر بڑا مستند واقعہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزرے، کافروں کا بہت بڑا میلہ تھا، کافر بیٹھے ہوئے تھے سارے. ایک ان کا عالم خطاب کر رہا تھا. تو خطاب کرتے ہوئے عالم جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کے دین سے دور ہیں اور اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا. بے شک اللہ کو مانتے ہیں لیکن میرے رسول کو نہیں مانتے. وہ جا کے اس محفل میں بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے نا وہ عالم خاموش ہو گیا. تو لوگوں نے آپ کیوں نہیں جواب دیتے؟ فرمایا کہ ایک محمدی یہاں پر آ گیا ہے. تو جب آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کون ہے، فرمایا اچھا اس سے سوال کرتے ہیں، بہت مصر کر رہا ہوں پھر اس کا جواب دیں گے. فرمایا من محمدی تاقف الی مکانک، کون ہے محمدی، کون ہے نبی کا غلام. تو آپ کھڑے ہو کے فرمایا انا محمدی، میں نبی کا غلام. تو آپ سے سوالات ہوئے 40 سے میں 10 باتیں کروں گا، 10 سوالات بتاؤں گا. ان کے جواب دیے. پھر اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت کیسے دی جو مخلوقات میں تھے. اس عالم نے کہا میں آپ سے سوالات کروں، آپ جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ نے مجھے علم دیا تو جواب دوں گا، لیکن میرے ایک سوال کا آپ بھی جواب دیجیے گا. تو کہا ٹھیک ہے، میں ایک سوال میں کیا جاتا میں دے دوں گا.
پھر اس بندے نے جو عالم تھا ان کا، اس نے سوالات شروع کیے. اس نے کہا وہ ایک بتاؤ جو دو نہیں. اللہ کے ولی نے کہا ہمارا اللہ ایک ہے دو نہیں. اس پادری نے کہا وہ دو بتاؤ جو تین نہیں. اللہ کے ولی نے کہا دن اور رات دو ہیں تین نہیں. پھر اس عالم نے کہا وہ تین بتاؤ جو چار نہیں. آپ نے فرمایا عرش لو قلم تین ہے چار نہیں. پھر اس بندے نے کہا وہ چار بتاؤ جو پانچ نہیں. آپ نے فرمایا توریت زبور انجیل قرآن پاک چار کتابیں ہیں پانچ نہیں. اس بندے نے کہا وہ پانچ بتاؤ تو چھ نہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے ہم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں چھ نہیں. اس نے بتایا جو چھ بتاؤ جو سات نہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، زمین کو، چرند کو، پرند کو، ہوا کو، فضا کو، سب کو، تمام کائنات کو 6 دن میں بنایا، 7 دن میں نہیں. آپ نے فرمایا 7 بتاؤ جو 8 نہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کے 7 خطے بنائے 8 نہیں. قرآن میں ذکر ہے. فرمایا وہ 8 بتاؤ جو 9 نہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے عرش عظیم کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے 9 نے نہیں. اس نے کہا وہ 9 بتاؤ جو 10 نہیں. اللہ کے ولی نے کہا ایک قوم سب سے پہلا ہے جس نے فساد پھیلایا، وہ 9 تھے 10 نہیں. پادری نے کہا وہ 10 بتاؤ جو 11 نہیں. اللہ کے ولی نے کہا جب ہم حج کرنے جاتے ہیں 10 فرائض 10 واجبات میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہ 11 نہیں. آپ نے کہا وہ 11 بتاؤ جو 12 نہیں. آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے 12 نہیں. آپ نے فرمایا وہ 12 بتاؤ جو 13 نہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے عطا فرمائے 13 نہیں. آپ نے فرمایا 13 بتاؤ تو 14 نہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا، 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج تھے جو ان کو سجدہ کر رہے تھے. تو قرآن میں پورا واقعہ آپ نے فرمایا وہ 13 ہیں 14 نہیں. اس طرح آپ نے 41 سوال کیے، اللہ کے ولی نے 41 جواب دیے. اب ایک سوال اللہ کے ولی کا تھا. وہ کیا سوال تھا اسی سوال سے ہم واپس آئیں گے، لیکن اس سوال سے پہلے ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا سوال. آج کا سوال ہے بریک ہے، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر اللہ کے ولی نے کیا سوال کیا اور کیا کسی کو لاجواب کیا، یہ ہم سنیں گے مفتی صاحب سے اس بریک کے بعد. شش کے معنی ہے 6، عید کے معنی کہ عید کے 6 روزے. شش عید کے روزے، عید کے 6 روزے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ عید کا دن گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 دن کے روزے رکھ لیے جائیں. یہ روزے فرض نہیں ہیں، واجب بھی نہیں ہیں، مستحب اور نفلی روزے ہیں، لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے پورے رکھ لیے اور شش عید کے روزے بھی رکھ لیے 6، تو اس کے لیے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں. اور اس کا حساب بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے. وہ یہ کہ شریعت کا قانون اللہ رب العالمین نے بتا رکھا ہے کہ ہر عمل کا 10 گنا ثواب لکھا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، خاص فضل و کرم ہے. اس کو لوگ یاد رکھیں، یاد رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہم پر خاص رحم یہ فرما رکھا ہے کہ ہم ایک نیکی کا ثواب 10 گنا لکھا جاتا ہے وہاں، اور گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے اگر کوئی گناہ کرے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی نیکیاں بڑھی رہے جب اعمال کا حساب ہونے لگی یوم آخرت میں. تو رمضان کے روزوں کا ثواب کم از کم 10 گنا ہے، کم از کم 10 گنا. تو 30 روزوں کا ثواب 300 دن، 300 روزے ہو گئے، اور 6 روزوں کا ثواب 60 روزے ہو گئے، 10 گنا 10، تو 360 روزوں کے برابر ہو گئے یہ روزے. اس واسطے اس کا ثواب بھی پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہم مشورہ یہ دیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے، روز رمضان بیماری کی وجہ سے، خدا نخواستہ یا سفر کی وجہ سے، تو یا خواتین ہماری ہوتی ہے ان کے بعد شرعی اعذار کی وجہ سے روزے نہیں ہوتے رمضان میں، تو وہ شوال کے مہینے میں بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے قضا روزے پورے کر لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ بھی کر لے. رمضان ہمارا ایمان. اور بریک سے پہلے ایک بہت اچھی بات چل رہی تھی اور اسی بات کو ابھی ہم کنٹینیو کریں گے. جی مفتی صاحب آپ جو بتا رہے تھے کہ کیا جواب آخر میں اللہ کے ولی نے ایک سوال کیا. 41 سوال کرنے کے بعد جب اس عالم نے بات کر لی تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے جو دین کی طرف آ جائیں، رسول اللہ کی محبت کی طرف آ جائیں. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے،
آخرت کی زندگی طویل زندگی، جسے جنت میں ہمیں جانا ہے، کسی کو دوزخ میں جانا ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے مقام دے، فرمایا کہ یہ بتاؤ جو جنت ہے اس میں ایک تالا لگا، اس کی چابی یعنی کی کس کے ہاتھ میں؟ تو جب وہ اس بات کی تو خاموش ہے. پھر چیلوں نے کہا کہ آپ بتائیں، آپ نے اتنے سوالات کیے، ایک سوال میں کیا آتا ہے؟ فرمایا تم مانو گے؟ ہم سب مانیں گے. تو اس نے یہ کہا مفتاح الجنہ فی ید المصطفیٰ، کہ جنت کی چابی کی آف ہیون کسی اور کے نہیں، محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ معلوم ہوا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو حضور کے ساتھ جانا ہوگا، حضور کی کلمہ پڑھنے کے بعد، حضور پر ایمان لانے کے بعد. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ بھی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. سبحان اللہ. اور اب باری ہمارے اس سیگمنٹ کی جس میں ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ 2 ننھے مہمان جو ہے موجود ہیں. بہت بڑی شخصیات ہیں آپ لوگ، ایسے ہی بس سمجھ رہے ہیں، بڑی شخصیات ہیں ہمارے پروگرام کی. اور ماشاءاللہ دونوں جو بھائی ہیں وہ ڈریس بڑا اچھا پہن کے ہیں، عربی ڈریس لگ رہا ہے مجھے. جبہ کہتے ہیں نا، جبہ پہنا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالواسع خان. عبدالواسع خان. ان کا جوش مجھے نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے زیادہ سحری کر لی انہوں نے. ویری نائس. اچھا پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں ہم؟ جی. سحری کر لیا آپ نے؟ جی. کیا سحری کی؟ اب ان کا جوش. ہاں وہ بچوں کو کھانے پینے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. وہ جو آپ کا ایک ہمیں سپارک نظر آیا تھا وہ کہاں گیا؟ یہ سکھا کے بھیجا تھا کسی نے کہ جا کے ذرا آپ زیادہ بولنا، ذرا آج شہری کو ڈرا کے آنا. کسی نے نہیں بولا تھا. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ. ماشاءاللہ. ان کی آئیز بھی بڑی پیاری ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں، ہیزل آئیز ہیں ان کی. دونوں کی. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 6 بھائی 6. تو کون سی کلاس میں آپ؟ 1 میں. تو آپ آج روزہ رکھ رہے ہیں؟ پریشان. ہاں مطلب سوچ رہے ہیں، سحری تو کر لیے، لیٹس سی. روزہ رکھ رہے ہیں آج آپ؟ ہاں. انہوں نے سوچا کہ مجھے کیا کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ یہ بولنا ہے. اچھا تو آپ کیا بنیں گے؟ آپ نے کیا سوچا ہوا ہے بڑوں کہ یہ بننا ہے میں نے؟ مجھے انجینئر بننا ہے. گڈ. انجینئر بن کے کیا چیز صحیح کرنی ہے؟ گاڑی؟ پھر کیا صحیح، مطلب کیا ہوتا ہے انجینئر؟ کیا کر لیتے ہیں، کیا صحیح کرتے ہیں، کچھ پتا آپ کو؟ اکثر بچوں نے انجینئرنگ اس لیے کرنی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے گاڑیاں پورا انہوں نے گھر کا سامان کھول لیا ہوتا ہے انجینئر بننے کے چکر میں. انجینئر بننے کے ایسا تو نہیں آپ گھر کی چیزیں کھولتے رہتے ہیں؟ ہے نا، اکثر بچے کرتے ہیں، سارے لڑکوں کا یہی حال ہے. اچھا آپ کیا بنیں گے بڑوں کو؟ یہ شہری آج آپ نے ان کو اتنا سوچ میں ڈالا ہے نا. کیا سوچ، کیا مطلب کیا آپ نے بڑوں کو کیا بنیں گے آپ؟ پریشان ہے، کیا بتاؤں. ابھی تو بھائی بولے میں کلاس 1 میں آیا ہوں نا، ابھی تو میں بڑا ہوں گا، پھر سوچوں گا. اچھا آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے یہ بتا دیں، کوئی بیسٹ فرینڈ ہے آپ کا؟ بالکل یہ سائلنٹ موڈ پر ہے. ان کا بھی موبائل جیسے ہم سائلنٹ کروا دیتے ہیں. وہ یہ سوچ رہے تھے، گھر والوں نے کہا تھا اچھا ٹائم گزرے گا، فوراً گفٹس ملیں گے، اور بس گفٹ مل نہیں رہے ہیں، سوال پہ سوال. اچھا یہ بولا تھا گفٹ ملیں گے، گفٹ کا بتایا کسی نے؟ سچ بتا دو، جو سچ بولتا ہے اس کو گفٹ مل جاتا ہے. گفٹ کا یہ آپ کو بتایا تھا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تمہارے سر ہلانے پہ سمجھ آ گئی ہمیں کہ بتایا تھا. بتایا تو ہوا، کسی نے تو بتایا کو آج گفٹ ملیں گے. ختم ہو گئے ہمارے. او مائی گاڈ، آج ختم ہو گئے؟ آج سارے گفٹ ختم ہو گئے. اوہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ دل بڑا. ہاں چلیں جی، آپ لوگ کوئی بات نہیں، جو لے کر آیا اس کو بتائیں گے نا. پھر بہت سارے گفٹ ہیں آپ کے لیے. یہ ٹارگٹ بک یونیفارم کی جانب سے گفٹس ہیں آپ کے لیے. یہ آپ کے لیے ٹوائز ہیں. یہ آپ کے لیے ٹوائز ہیں. یہ ٹوائز تو لے لیں آپ. کہاں سیٹ پہ کیا دیکھ رہے، کیا دکھ گیا آپ کو سیٹ پہ؟ نہیں اچھا ایکسپلور کر رہا ہے، آبزرویشن ہے اس کی. یہ گفٹ میں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. آبزرو کر رہے ہیں وہ بھائی، آبزرویشن ہے ان کے اوپر. دوسرا آپ کے لیے یہ سیٹ پاکستان کی جانب سے ہے. یہ لیجیے. ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے؟ آپ کو چاہیے؟ ابھی ایسے رکھیں. نہیں بھائی کسی اس میں، یہ اس میں چلے گا، یہ کسی اس میں. ہاں کوئی خاص اس میں. یہ ڈومینو انگلش لرننگ سینٹر کی طرف سے آپ کے لیے، اور یہ گریٹ آف کورس کی جانب سے آپ کے لیے. یہ آپ ہی پکڑیں گے. ماشاءاللہ سے گفٹ ہی گفٹ، گفٹس ہی گفٹس ہیں. اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ بچوں میں بڑا مقبول ہو چکا ہے. ہاں، اور ٹائم ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ سب کا یہاں آنے کا. اور سحری کے بعد برش کر کے سوئیں لازمی ہے نا، وہ نہیں کرتے، پہلے کر لیتے ہیں بعد میں نہیں، تو بعد میں بھی کر کے سونا ہے. جی شہری. اور اس وقت جو ہے ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے. آپ لوگ دیکھ رہے تھے رمضان ہمارا ایمان. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.